بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں عثمان بٹ، اور میرے ساتھ موجود ہیں یاسر الیاس اور عاصم ڈوگر صاحب. ہم آج بات کریں گے کہ موجودہ حکومت کو بہت بات ہو رہی ہے طریقہ عدم اعتماد لے کے آنے کی اس کے خلاف. تو اس حکومت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے؟ اگر کرنے چاہیے تو ایسی کون سی 5 خوبیاں ہیں اس حکومت کی جن کی بنیاد پہ ان کو 5 سال ملنے چاہیے؟ اور ہم جانیں گے اپنے پارٹیسپینٹ سے کہ ایسی کون سی خامیاں ہیں یا کوتاہیاں ہیں جن کی بنیاد پر ان کو 5 سال پورے نہیں کرنے چاہیے. 2.5 سال تو تقریباً حکومت گزار چکی ہے. تو عاصم صاحب، آپ سے ہم آج سٹارٹ کریں گے. آپ بتائیے گا کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس حکومت کی کارکردگی کو، اور آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ اس کو 5 سال مکمل کرنے چاہیے؟ اچھا جی، دیکھیں، سب سے پہلے تو حکومتی کارکردگی کی جب بات ہوگی تو ساتھ اپوزیشن کی کارکردگی کی بات بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ہم صرف گورنمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ حکومت نے کیا کیا، کیسے کیا، اور اس کو 5 سال مکمل کرنے چاہیے یا نہیں، تو حکومت کے اندر ایک جو جزو ہے نا، جو لازمی جزو ہے، وہ اپوزیشن بھی ہے. اچھا، ہمیں موازنہ کرنا چاہیے کہ اپوزیشن نے اس دوران میں کیا کیا اور حکومت نے کیا کیا. اچھا، حکومت کے حوالے سے میں آپ کو بڑی واضح طور پہ بتا دوں کہ حکومت کو نا اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے. حکومت کو خطرہ ہے اپنے اندر سے، اپنے آپ سے، اپنے کارکردگی کے بوجھ سے، اپنی گورننس کے بوجھ سے. حکومت کو بہت زیادہ خطرہ ہے. حکومت کو خطرہ اس بات سے ہے کہ جو اس نے وعدے کیے تھے، جو اس نے لوگوں کو خواب دکھائے تھے، جو اس تحریک انصاف حکومت نے یہاں پر اپنا حکومت بنانے کے لیے جو لوگوں کو خواب دکھائے تھے، وہ پورے نہیں کر سکی. تو وہ جو خوابوں کا بوجھ ہے، وہ جو وعدوں کا بوجھ ہے، وہ جو نعروں کا بوجھ ہے، اور وہ جو اپنا احتساب کرنے کی جو حکومت نے ایک سب سے بڑا نعرہ لگایا تھا کہ ہم احتساب کریں گے، وہ احتساب ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، وہ ہمیں گڈ گورننس نظر نہیں آ رہی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا حکومت کے ساتھ ہیں، اور لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے، تاکہ تمام ان لوگوں کا وہ شوق پورا ہو جائے، اور تمام ان لوگوں کی جو ہے نا وہ رائے جو ہے، جو اس میں وہ سمجھتے تھے کہ جناب عمران خان کو موقع دینا چاہیے، اور عمران خان جو ہے وہ ایک تبدیلی کا استعارہ بن کر آئے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں کہ ہم ملک میں احتساب کریں گے، اور یہ جن لوگوں نے کرپشن کی ہے، جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، اور جنہوں نے اس ملک کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، عوام کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، ان کو تسلی ہو جانی چاہیے کہ تبدیلی جو ہے وہ کوئی صرف نعرے لگانے سے نہیں آتی، وہ صرف جو ہے نا باتیں کرنے سے نہیں آتی. اس کے لیے ایک مکمل منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ایک ہوم ورک کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایسی حکومت جو کہ بغیر کسی ہوم ورک کے آئی ہے، بغیر کسی جو ہے وہ تیاری کے آئی ہے، اور پچھلے 2.5 برس گزر گئے ہیں، اس میں بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں جن کا وہ سہارا لیتے ہیں کہ جی ہمیں اپوزیشن نے کام نہیں کرنے دیا، ہمارے خلاف مافیا سرگرم ہو گئے، پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پینڈیمک آ گیا، اور اس کے بعد جو ہے اب حکومت کے پاس جواز ہی جواز ہے کہ جناب ہم تو اس لیے نہیں کر رہے. اور آپ دیکھیں کہ حکومت صرف ایک ہی نعرہ لگا رہی کہ میں این آر او کسی کو نہیں دوں گا. عمران خان صاحب کہتے ہیں میں این آر او کسی کو نہیں دوں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. کارکردگی بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. تو ان تمام خامیوں کے ساتھ میرا ٹیک یہ ہے کہ ان سب لوگوں کی تسلی ہو جانی چاہیے کہ جو لوگ عمران خان صاحب کو ان خوابوں اور ان دعووں کی بنیاد پر لے کے آئے تھے، ان کو صرف 2.5 سال نہیں، پورے 5 سال کی سزا ہونی چاہیے. مگر عاصم صاحب، آپ نے جو بات کی ہے، یہ سزا جو سی ہے اس وقت تو 20 کروڑ سے زائد عوام پوری بھگت رہی ہے، تو یہ تو ایک مناسب وجہ نہیں ہو سکتی کہ آپ کہیں کہ چند لوگوں کو سزا مل جائے پوری، اس لیے پوری قوم اس کو بھگتے. پہلے میں ذرا یاسر صاحب کا پوائنٹ لے لوں، پھر آپ کی طرف واپس آتا ہوں. یاسر صاحب، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ایک تو بٹ صاحب آپ مشکل سچویشن میں ڈال دیتے ہیں. ڈوگر صاحب بھائی بھی ہیں، استادوں کی جگہ پہ بھی آتے ہیں. اب میں ان سے اس طرح اختلاف بھی نہیں کر سکتا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اختلاف بڑھ بھی نہیں رہا، کیونکہ ڈوگر صاحب نے جو جس طرح کا مقدمہ بلڈ کیا، اس کے آخر میں بڑی خوبصورت بات خود کر دی کہ یہ سزا ملنی چاہیے اور 5 سال ملنی چاہیے لوگوں کو، تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد. یعنی کہ وی آر آن دا سیم پیج. جیسے خان صاحب کہتے ہیں میں اور وہ سیم پیج پہ، ایسے میں اور ڈوگر صاحب اس وقت سیم پیج کے اوپر ہے. دیکھیں بٹ صاحب، اس سے پہلے ایک ہسٹورک پرسپیکٹو، ایک بیک گراؤنڈ ہے. بنیادی طور پہ انفارچونیٹ ہے، بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ پرویز مشرف صاحب کی رخصتی کے بعد
تیسری ایک سول گورنمنٹ ہے یا تیسری ایک غیر فوجی حکومت آپ کہہ سکتے ہیں, یا ایسی حکومت جس کے اوپر کسی قسم کی اس طرح کی براہ راست فوجی چھتر چھایا نہیں ہے. جیسے پرویز مشرف کے نیچے بھی ایک حکومت تھی 5 سال جسے پہلی دفعہ تاریخ میں پورے کیے تھے, بہرحال وہ پرویز مشرف کے انڈر ہی ایک حکومت تھی. لیکن تب بھی جب پیپلز پارٹی کی 2008 میں حکومت آئی تب بھی یہ پاکستان میں ایک سوال ہوتا تھا یار کہ 5 سال پورے کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے. حکومت نے ضرور پورے کیے, وزیر اعظم نے پورے نہیں کیے. اس کے بعد جب مسلم لیگ نواز کی حکومت آئی 2013 میں تو پھر یہ سوال ہوتا تھا ہمارے ہر سرکلز میں کہ حکومتوں کو 5 سال پورے کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ خورشید شاہ نے تو ایک دفعہ ایک فلور آف دی ہاؤس بڑی اچھی تجویز بھی دے دی تھی جو قابل عمل تجویز ہے, کہ انہوں نے کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنلی جو ہے آپ آرمی چیف کی مدت بھی 4 سال کر دیں اور وزیر اعظم کی مدت بھی 4 سال کر دیں اور چیف جسٹس کی مدت بھی 4 سال کر دیں کہ تینوں اکٹھے ہیں اور اکٹھے جائیں تو پاکستان کا سیاپا ہی ختم ہو جائے گا. تو خیر ان ساری تنازعات یا کنٹروورسیز یا کانسپیریسیز میں جائے بغیر پاکستان کے قیام کے بعد پاکستان میں جس طرح کا وزیر اعظم کی چیئر کو جس طرح کا وہ میوزیکل چیئر یا سرکس بنایا گیا, اس کے اوپر بڑا تاریخ کی کتابوں میں آپ کو پنڈت جواہر لال نہرو کا ایک جملہ ملتا ہے کہ میں اتنی دھوتیاں نہیں بدلتا جتنی جلدی پاکستان وزیر اعظم بدلتا ہے. تو پاکستان میں ایسا ہوتا تھا کہ 3 دن کے لیے بھی وزیر اعظم آئے اور ایک دن کے لیے بھی وزیر اعظم آئے, 40 دن کے لیے بھی وزیر اعظم آئے. تو ایک انفارچونیٹ ہے یار کہ اگر ایک چیز آپ نے کانسٹیٹیوشن میں طے کی, خاص طور پہ 73 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد آپ نے ایک اسمبلی کی مدت طے کر دی, تو یہ تو سوال اٹھنا نہیں چاہیے کہ بنیادی طور پہ یار کہ اس کو پورا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. جب ایک آئین نے ایک چیز فریم ورک دے دیا ہے تو وہ اتنا ہونا چاہیے جتنا آپ نے فریم ورک کیا ہے. ہاں اس کو آپ ریوزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 5 سال پروڈکٹیو نہیں ہے یا 5 سال از اے ٹو لانگ پیریڈ, تو آپ ضرور ریکنسیڈر کریں کہ 4 سال کریں. دنیا پوری میں آپ دیکھ لیں ڈیموکریسیز 4 سال کی بھی ہیں. یہ سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ موجودہ حکومت کی کارکردگی کیا ایسی ہے کہ اس کو 5 سال ملنے چاہیے یا نہیں ملنے چاہیے. اس کے لیے اگین میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال اپنی جگہ کے اوپر نہیں ہے. یہ سوال اپنی جگہ سے ہٹ کے اس لیے ہے کہ میری دانست میں ایسا ہے کہ جب آپ ٹرو ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, جب جمہوریت کی آپ بات کرتے ہیں, دیکھیں یہ کوئی بہو تو نہیں آپ لے کر آئے نا, حکومت لے کر آئے ہیں. یہ تو بات نہیں ہے کہ بچہ دے رہی ہے نہیں دے رہی, اس کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. دیٹ از ناٹ دا کیس. یہ ایک حکومت ہے جس کو بہرحال ان اینی کیس عوام کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ منتخب کرے, اور عوام کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ 6 مہینے بعد, سال بعد, 2 سال بعد, 5 سال بعد, یعنی اور جو مدت مختصر 5 سال ہے. لیکن جب عوام سمجھے کہ یار کہ ہم نے غلط ووٹ کر دیا تو اس کو اسی وقت ریکٹیفائی کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے. ہاں اس میں درباری سازشیں نہیں ہونی چاہیے, یہ میرا سٹانس ہے. وہ ختم ہو ود پیپل پاور, ختم ہو. لوگ آئے سڑکوں کے اوپر, جیسے عرب سپرنگ آئے, زین العابدین 23 سال سے بیٹھا ہوا تھا تیونس میں, لوگوں نے اٹھا کے باہر مار دیا. ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ ان کو بھی آپ 23 سال یا کوئی اور 23 سال بیٹھے, اللہ نہ کرے خاص طور پہ یہ تو 23 سال کے بالکل ہی نہ بیٹھے. ٹھیک ہے, ان کے جو 22 سال کی جدوجہد ہے اس کے بعد اگر یہ 23 سال اقتدار کر کے, تو اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے. لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی ایک تو بات یہ ہے نا کہ ابھی بھی بات یہ ہو رہی ہے کہ جو لاتے ہیں وہی نکال دیتے ہیں. 4 سال 2 سال 3 سال 10 سال, یہ جو لاتے ہیں اور جو نکالتے ہیں ان کا رول تبدیل ہونا چاہیے. عوام ہے وہ سمجھتی ہے کہ اگر اس کو حکومت کوئی بھی ڈیلیور کر رہی ہے تو وہ چاہے تو اس کو 5 سال کیا اگلا مینڈیٹ بھی دے, 10 سال 15 سال 20 سال کنزیکٹیو مینڈیٹ دے. اور اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس کا وہ ڈیلیور نہیں کر رہی تو 6 مہینے بعد آئے سڑکوں کے اوپر ہیں اور پبلک پاور سے, عام آدمی کی طاقت سے, یار کہ میں نے ووٹ کیا. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ یار کہ بٹ صاحب اپنے گھر کا اگر ٹھیکہ دیتے ہیں پینٹ دینے والے کا, تو آپ روز چیک کرتے ہیں, چیک اینڈ بیلنس رکھ کر اس کو کہتے ہیں یار تیرا کام ٹھیک نہیں, کہاں سے پکڑے باہر نکالتے ہیں بندے کو یار کہ ٹھیکہ پورا کرنے کا انتظار نہیں کروں گا. اچھا مجھے ایسا ایک چیز کہیے گا, تو اس میں کیا ضروری ہے کہ عوام ہی سڑکوں پر آئیں, اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا؟ کوئی مڈ ٹرم الیکشن اگر کر لیں, اگر 2.5 سال بعد یا 2 سال بعد اس کو ایک بار اسیس کیا جا سکتا ہو, کوئی ایسی کوئی جی دیکھیں نا, اب دیکھیں میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اس میں بیٹھے ہیں بڑے ذہن پاکستان کے بیٹھے ہیں, اور ایک جو انٹرا انسٹیٹیوشنل ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے, سوچا جائے یار کہ کیا کیا جا سکتا ہے. مڈ ٹرم اگر ہوتا ہے, آپ جس طرح امریکہ کو اگر ریفر کر رہے ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بہرحال جو پاور میں شخصیت ہوتی ہے یا جو وائٹ ہاؤس میں مکین جو ہوتا ہے یا جو وہ تبدیل نہیں ہوتا. آپ کی باقی جو ایوان ہیں ریپرزینٹیٹیوز کے, اس میں تناسب چینج ہو سکتا ہے, اور اس کے بعد پھر ایک الگ کمپلیکیشنز ضرور ہیں کہ بھئی اس میں پالیسی کس کی چلے گی کس کی نہیں چلے گی.
سمبولکلی آپ پاکستان میں کر سکتے ہیں, لیکن لیٹ سے اگر ابھی پاکستان کا 5 سال ٹینیور, اگر 2.5 سال بعد پاکستان میں ایک مڈ ٹرم الیکشن ہوتا ہے اور اس میں اکثریت لے کر آ جاتی ہے, لیٹ سے کوئی پارٹی, ہم ازیوم کر رہے ہیں, تو لیٹس ازیوم بگر شیخ رشید کی پارٹی پورے پاکستان میں اکثریت لے کر آ جاتی ہے, ٹھیک ہے جی, تو کیا ہوگا, پالیسی شیخ رشید کی چلے گی اور عمران خان وزیر اعظم بیٹھا رہے گا, یا عمران خان کو شیخ رشید جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے نکال لے گا. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو بیٹھ کے سوچنے والی, اور ان چیزوں کے اوپر پوری ڈسکشنز ہونی چاہیے, ڈسکورس ہونے چاہیے, یونیورسٹیز میں ان کے اوپر ڈسکشن اور ڈسکورس ہونے چاہیے. دیکھیں ہمارے پاس بیسیکلی وہ نرسری نہیں ہے جہاں سے سوچ ڈیولپ ہو, نہ قیادت ڈیولپ ہو رہی ہے نہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے. باقی ڈوگر صاحب بتا سکتے ہیں کہ حل کیا ہونا چاہیے, 5 سال سزا کیوں ہونی چاہیے. جی عاصم ڈوگر صاحب, آپ کیا کہتے ہیں, یہ سزا پھر 22 کروڑ زیادہ عوام کو کیوں ملے پھر 5 سال تک؟ دیکھیں میرے بنیادی طور پہ جو پلی ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ آج ہم کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت چلی جائے, عمران خان صاحب کو آپ کسی بھی طریقے سے, فی الحال تو ہمیں آئینی طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا, 2 ہی طریقے ہیں, یا تو ان کے خلاف اعتماد کی تحریک لائی جائے, یا پھر وہ خود ریزائن کر دیں اور کہیں کہ یہ اسمبلیاں تحریر کر سکتا ہوں آئین میں, اس کے علاوہ فی الحال اور کوئی گنجائش نہیں ہے. اور جہاں تک اپنا یاسر بھائی کہہ رہے تھے کہ ہمیں ڈسکورس کرنا چاہیے, ہمیں بیٹھ کے بات کرنا چاہیے, کس سے بیٹھ کے بات کریں, کون بات کرے گا اور کیسے بات کرے گا. اسمبلیوں کا ماحول آپ نے دیکھ لیا ہے, یہاں پر وزیر آتے ہیں, پارلیمان کے رکن آتے ہیں, حاضریاں لگاتے ہیں, پیسے وصول کرتے ہیں, ٹی اے ڈی ایس دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. لیسٹ انٹرسٹڈ ہیں وہ کسی قسم کی بھی قانون سازی میں, کسی قسم کے معاملات میں. قانون سازی یہاں پر جو کی جاتی ہے وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ سرمایہ کو کیسے تحفظ دینا ہے, سرمایہ داروں کو کیسے تحفظ دینا ہے, یہاں پر ایلیٹ طبقے کے مفادات کے قوانین کیسے بننے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہوگا ایک رمیش کمار جو کہ خود ہندو ہیں, قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, قومی مسلم لیگوں سے ان کا تعلق رہا ہے پہلے اور بعد میں اب تحریک انصاف کے ساتھ ہے. تو انہوں نے ایک تحریک پیش کی تھی کہ جناب شراب کو جو ہے نا اس پہ پابندی لگا دی جائے, ٹھیک ہے, یہ کوٹے ووٹے ختم کر دیے جائیں اور اس طرح کی جائیں. کسی بھی مسلمان نے حمایت نہیں کی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر اس چیز میں جس میں ہمارا ذاتی مفاد چپکا ہوا ہے نا, ہم اس پہ کوئی قانون سازی نہیں کریں گے. تو یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ قانون سازی عوام کے لیے ہو نہیں رہی. دوسری بات یہ ہو رہی تھی کہ ان کو سزا تو ملے, لیکن ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں سے تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو جائے اور وہ پی ڈی ایم کی تحریک ہے اور یہ سارے کے سارے لوگ ہیں, ان کا ماضی تو چیک کریں نا, وہ لوگ کیا کرتے رہے ہیں. 90 کی دہائی کی سیاست دیکھ لیں آپ, بد زبانی کا کلچر اس سیاست کے اندر ہے, اور جو ہے نوٹ کے بدلے ووٹ کا اپنا کلچر اس کے اندر ہے. وہاں پر پارلیمانی سازشیں الگ سے ہو رہی ہیں, اور وہ جو جن طاقتوں کا یاسر صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ جو ان کا رول ختم ہونا چاہیے, ان طاقتوں کا رول کس نے بنایا, ٹھیک ہے. اور جس وقت مشرف کا ماشاءاللہ لگا تو اس وقت سب سے پہلا جو ویلکمنگ بیان تھا وہ بے نظیر بھٹو کا تھا, لیکن جب بے نظیر بھٹو کو مایوسی ہوئی تو پھر اس نے جب نواز شریف نے پیغام بھیجا تو دونوں نے ہاتھ ملا لیا, دونوں نے جدوجہد کی اور جو ہے نا وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرف آئے. چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا ہے اس ملک کے ساتھ, آپ دیکھیں کہ مشرف جب بطور صدر اس کو انہوں نے رخصت کر لیا, بڑی ان کی جمہوری کامیابی تھی. اس کے بعد نواز شریف سپریم کورٹ پہنچ گئے کالا کوٹ پہن کے. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی مرکزی حکومت پنجاب کی حکومت کو ٹپل کرنے کے لیے گورنر راج لگا دیتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نواز شریف ایک لانگ مارچ لے کے نکل پڑتے ہیں. تو ان لوگوں نے ایک طرف مفاہمت کے آپٹکس دکھائے عوام کو, دوسری طرف جو ہے پرانی روش اختیار کی, وہی محلاتی سازشیں, وہی جو ہے نوٹ کے بدلے ووٹ اور گورنمنٹ کو ٹاپل کرنا. اور اقتدار مطلب برداشت نہیں ہوتا تھا کہ یار اب اگر جب جس پیپلز پارٹی کی حکومت کا ذکر یاسر صاحب کر رہے تھے, وہ نواز شریف سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میں گھر کیوں بیٹھا ہوا ہوں, گیلانی کو گھر جانا چاہیے, پرویز اشرف کو گھر جانا چاہیے, ان لوگوں کے خلاف پینڈورا باکسز کھولنے چاہیے, پیپلز پارٹی حکومت کو بدنام کرنا چاہیے. شہباز شریف یہاں بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ میں زرداری کا پیٹ پاڑوں گا, اس کے پیٹ سے جو ہے نا وہ ساری لوٹی رقم لوٹ کے لا کے عوام کے قدموں میں ڈالوں گا. کہاں ہے وہ لوٹی ہوئی دولت, کہاں وہ پیٹ پھاڑنے کا عمل. 2011 میں جب عمران خان نے ایک تاریخی جلسہ کیا اور ایک قوت بن کے ابھرا تو اس وقت ان لوگوں کو سمجھ آئی کہ ہم تو ایسے آپس میں لڑ رہے ہیں, اب ایک نیا فریق جو ہے وہ میدان میں اتر رہا ہے.
اگر نہیں یہ نہیں پاپولر معذرت ہو معذرت، گیا. میرا خیال ہے 2011 میں بھی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ 2011 میں سمجھ آئی ہوتی تو پھر یہ پہلے ہی کافی معاملات بہتر ہو چکے ہوتے. اچھا آصف صاحب، وہ سمجھ کیا آئی, اصل میں ہم تھوڑا تاریخ میں ذرا زیادہ میں جا بات رہے ہیں. مکمل کرنے لگا ہوں, جی جی میں بات مکمل کرنے لگا ہوں کہ سمجھ کیا آئی. سمجھ یہ آئی کہ ہم نے پھر سے لڑائی شروع کر دی ہے, اور اگر ہم اس طرح سے لڑتے رہے تو ایک اور فریق آ جائے گا. لوگ جو ہے ہماری یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں, یہ ہمارا جو ہے ہم دنیا کو دکھاتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. ہم نعرے کچھ لگاتے ہیں اور لوٹ مار کا جو ہم نے بازار گرم کیا ہوا ہے, یہ نکل جائیں گے معاملات. تو اس وقت انہوں نے پھر جو ہے پھر سے جو ہے نا مفاہمت کے ڈول ڈالنا شروع کیے. اور 2013 میں جب اپنا انتخابات ہوئے تو پوری طرح سے جو ہے اس بات کو مینج کیا گیا کہ تحریک انصاف کو جو ہے یہاں پہ سیٹس نہ ملیں, ایسے جو ہے نا اتحاد بنائے گئے, ایسے معاملات کیے گئے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف نے مڈ نائٹ میں اسپیچ کی تھی, ابھی ریزلٹس آ رہے تھے, اور وہ اسپیچ بالکنی میں سب کو یاد ہے کہ جناب ہمیں ڈولی لنگڑی حکومت نہیں چاہیے. اس کے بعد ظاہر ہے آپ کو اسپیچ نہیں کرنی چاہیے مجھے تھی. لگتا ہے آج کہ لوگ شاید اس بات عمران خان بھی اگر ایک آدھ ایسی اسپیچ کر لیتے تو شاید ان کو بھی پوری حکومت مل جاتی. ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا, ان کو مجبوراً پھر اتحادی بنانے پڑے اور وہ چند ووٹوں پہ کھڑے ہیں. تو آصف صاحب اچھا بات آپ نے جو کی ہے نا, اس سے ہم اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ 5 سال جو ہیں وہ آپ کا بھی خیال ہے اور یاسر صاحب کا بھی خیال ہے کہ جو کہ جمہوری حق ہے اور وہ ایک قانون کے تحت آئے ہیں تو ان کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. سزا جو آپ دے رہے ہیں وہ چند لوگوں کے ساتھ ساتھ شاید پوری عوام اس وقت دیکھ رہی ہے, اور جو قانونی راستہ ہے میری اس سے فیلنگ نکلنے یہ کا ہے کہ یہ 5 سال سزا نہیں ہے. یہ پچھلے جتنے بھی ادوار تھے, اور بلکہ 73 برس سے پاکستان کے عوام کو سزا مل رہی ہے کہ انہوں نے ایک بڑے مقصد کے لیے پاکستان بنایا, بڑے سوچ کے لیے جو ہے نا پاکستان بنایا. یاسر صاحب نے اپنی جو گفتگو میں کہا کہ یہاں وہاں پر ان کا وزیر اعظم کہتا تھا کہ انڈیا کا کہ ہم اتنی دھوتی نہیں تبدیل کر جتنے یہاں وزیر اعظم تبدیل ہوتے ہیں. تو یہ سزا اب سے نہیں مل رہی, آج ہم کیونکہ ہم پر بیت رہی ہے, ہم اس سے گزر رہے ہیں اور ہم اس کو محسوس کر رہے ہیں. اگر ہم اس کو تاریخ کے اوراق پلٹیں اور ہم دیکھیں کہ پیچھے کیا ہوتا رہا, کس طرح سے محلاتی سازشیں اور سارے معاملات ہوتے رہے پچھلی 40 برسوں میں, ان 2 بڑی جماعتوں نے جو اس وقت جو ہے احتجاج کر رہی ہیں اور سڑکوں پر ہیں اور بڑی جمہوریت کے راگ الاپ رہی ہیں, ان کی صرف پی ڈی ایم تحریک کا تحلیل و تجزیہ آپ کر لیں نا تو ان کی سیاست آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, اس پہ ہم ایک نظر نشست رکھیں گے, مگر جو بظاہر ابھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے نا. جی جی بٹ صاحب آپ اور ہم تو سزا پچھلے 73 سال سے ہمارے بزرگوں نے بھی بھگتی ہے اور ہم بھی بھگت رہے ہیں, لیکن سزا میں اس وقت جو ہے وہ یہ برسر اپنا اپوزیشن مسلم لیگ نون ہے, یہ پیپلز پارٹی ہے, مولانا فضل الرحمان ہے, ان کے ساتھ کے لوگ ہیں جو اس وقت اقتدار کے بغیر جو ماہی بے آپ کی طرح تڑپ رہے ہیں, تو ان کو سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہے, چلیں ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. ابھی فی الحال تو بلاول صاحب نے ایک تجویز دی ہے تحریک عدم اعتماد لانے کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا ان کی آپس کی بد اعتمادی جو ان سی ہے وہ اس معاملے کو لے بیٹھے گی. اور بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ خان صاحب جو ان سے ہیں وہ اپنے 5 سال پورے کر لیں گے. تو آج کی نشست سے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید کچھ موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.